کیا ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ اگر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی تو ذرا رک جائیے، کیونکہ اس مسئلے میں ایک بہت اہم فرق ہے جسے جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کیا سر ڈھانپنا نماز کی شرط ہے؟ کیا ٹوپی نہ پہننے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ کیا ننگے سر نماز پڑھنا گناہ ہے یا صرف ناپسندیدہ عمل ہے؟ اور اگر کسی شخص کے پاس ٹوپی موجود ہی نہ ہو تو کیا اسے نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ آج ہم قرآن اور حدیث اور فقہائے کرام کی وضاحت کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھیں گے، اور آخر میں آپ کو بالکل واضح جواب بھی مل جائے گا کہ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، نماز اسلام کی سب سے عظیم عبادات میں سے ایک ہے۔ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے نماز کے لیے صرف یہ نہیں بتایا کہ رکوع اور سجدہ کیسے کرنا ہے، بلکہ یہ بھی سکھایا ہے کہ اللہ کے سامنے کس ادب، پاکیزگی اور وقار کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اولاد آدم، ہر مسجد کے وقت اپنی زینت اختیار کرو، یعنی جب اللہ کے گھر میں یا نماز کے لیے کھڑے ہو تو پاکیزہ، مناسب اور باوقار لباس اختیار کرو۔ مفسرین نے اس آیت سے یہ بھی بات بیان کی ہے کہ نماز کے وقت انسان کو اپنی استطاعت کے مطابق اچھا اور باوقار لباس پہننا چاہیے۔ یہاں ایک بنیادی بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مرد کے سر کا ڈھانپنا اور مرد کے سطر کا چھپانا دو الگ مسائل ہیں۔ نماز کی صحت کے لیے مرد کے سطر کا چھپانا بنیادی شرط ہے، جبکہ سر ڈھانپنا اس درجے کی شرط نہیں کہ اگر سر کھلا رہ جائے تو نماز باطل ہو جائے۔ اس لیے کسی شخص نے ننگے سر نماز پڑھ لی تو صرف سر کھلا ہونے کی وجہ سے نماز کو باطل قرار نہیں دیا جائے گا۔ مصر کے دارالافتاء میں بھی واضح کیا ہے کہ مرد کا سر سطر میں شامل نہیں، اور ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز اصولاً صحیح ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے ہمارے فقہائے کرام نے ننگے سر نماز کے بارے میں تفصیل بیان فرمائی۔ اگر کسی شخص کے پاس ٹوپی موجود ہے وہ آسانی سے سر ڈھانپ سکتا ہے، لیکن صرف سستی، لاپرواہی یا نماز کے ادب کی پرواہ نہ کرنے کی وجہ سے جان بوجھ کر ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو فقہ حنفی میں اسے مکروہ تنزیری کہا جائے گا۔ یہاں نماز ادا ہو جاتی ہے، لیکن ایسا کرنا بہتر نہیں سمجھا جاتا۔ جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے فتاوا نے بھی یہی وضاحت موجود ہے کہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے بغیر ٹوپی نماز پڑھنا مکروہ ہے، جبکہ ٹوپی میسر نہ ہو تو بغیر ٹوپی نماز پڑھنے میں کراہت نہیں۔ یہاں ایک اور اہم بات ذہن میں رکھیں کہ مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ نہیں کہ نماز بالکل نہیں ہوئی۔ بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر کسی نے ننگے سر نماز پڑھ لی تو اسے نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ فقہائے کرام نے سر کھلا ہونے کی وجہ سے نماز کو باطل قرار نہیں دیا، بلکہ مسئلہ نماز کے آداب اور بہتر طریقے سے متعلق ہے۔ حنفی فقہ کے معتبر فتاوا میں ننگے سر نماز کو مخصوص صورت میں مکروہ تنزیہی قرار دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سر ڈھانپنا اتنا اہم ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق ملتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس اور سر ڈھانپنے کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں، اور اہل علم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمومی لباس، عمامے اور سر ڈھانپنے کے معمول کو بیان کیا ہے۔ اس عمومی سنت اور نماز کے ادب کی وجہ سے فقہائے احناف نے نماز میں سر ڈھانپنے کو پسندیدہ قرار دیا اور بلا وجہ ننگے سر نماز پڑھنے کو ناپسند کیا۔
دارالفتاء دارالعلوم دیوبند کی وضاحت میں بھی سر ڈھانپنے کے بارے میں روایات اور فقہی کتب کے حوالے بیان کیے گئے، لیکن یہاں ایک نہایت اہم حدیث ہے کہ جسے سمجھنا اس مسئلے کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایک ہی کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے دونوں کندھوں پر اس کپڑے کا کوئی حصہ نہ ہو۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس حدیث کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ نماز میں انسان کو ایسا لباس اختیار کرنا چاہیے جو اس کے جسم کو مناسب طور پر ڈھانپے اور نماز کے ادب کے مطابق ہو۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لباس میں سطر کے ساتھ ساتھ وقار اور مناسب انداز کو بھی اہمیت دی ہے، لیکن اس حدیث کو یہ معنی نہیں دیا جا سکتا کہ مرد کا سر کھلا رہ جائے تو نماز لازماً باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے ہر شخص کے پاس دو کپڑے ہیں؟ یعنی اگر کسی کے پاس صرف ایک کپڑا ہے تو وہ اس سے سطر کو اچھی طرح ڈھانپ لے، نماز ادا کرے، تو شریعت نے اس کے لیے آسانی رکھی ہے۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ یہاں سے اسلام کی خوبصورت سامنے آتی ہے کہ شریعت نے نماز میں ادب بھی سکھایا اور مجبوری کے وقت آسانی بھی دی۔ اگر کسی شخص کے پاس ٹوپی نہیں ہے، ٹوپی گھر پر رہ گئی ہے، سفر میں ہے یا کسی ایسی جگہ ہے جہاں ٹوپی دستیاب نہیں، تو وہ صرف اس وجہ سے نماز مؤخر نہیں کرے گا کہ میرے سر پر ٹوپی نہیں۔ نماز وقت پر ادا کرنا ضروری ہے۔ ایسی صورت میں ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی اور صرف ٹوپی نہ ہونے کی وجہ سے نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح نماز اگر کسی شخص نے گرمی، بیماری یا کسی دوسری وجہ سے سر ڈھانپنا مشکل محسوس کیا تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق نماز ادا کرے گا۔ شریعت اسلام کو ایسی چیز کا مکلف نہیں بناتی کہ جس کی وہ قدرت نہ رکھتا ہو۔ البتہ اگر کوئی شخص آسانی سے ٹوپی یا مناسب سرپوش پہن سکتا ہے تو وہ صرف سستی کی وجہ سے اسے چھوڑ دیتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ نماز کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سر کو ڈھانپ لیا جائے۔ فقہ حنفی کے معتبر کتابوں میں بھی یہی تفصیل ملتی ہے۔ دارالفتاء ہرمنگم کی ایک حنفی وضاحت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص سستی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنے تو توبہ مکروہ تنزیلی ہے، جبکہ سر ڈھانپنے کا کوئی بھی خاص سبب نہ ہو اور انسان عاجزی اور خشوع کی کیفیت میں ہو تو مسئلہ مختلف ہو سکتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر ننگے سر نماز پڑھنے والے شخص ہر ایک ہی حکم پر لگانا درست نہیں۔ کسی کے پاس ٹوپی نہیں، کسی نے ابھی وضو کیا ہے تو ٹوپی دستیاب نہیں، کوئی سفر میں ہے، کسی کو بیماری یا تکلیف سے ٹوپی چھوڑ رہا ہے، ان تمام صورتوں کو ایک ہی حکم میں شامل کرنا درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں احرام کی حالت میں بھی ہمارے سامنے ایک واضح مثال ہے کہ حج اور عمرہ کے احرام میں مدد کے لیے سر کو ڈھانپنا ممنوع ہوتا ہے اور وہ اس حالت میں نماز بھی ادا کرتا ہے۔ اس سے کم از کم یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مرد کا سر ڈھانپنا نماز کی ایسی لازمی شرط نہیں کہ اس کے بغیر نماز سرے سے ہی ادا نہیں نہ ہو سکے۔ اصل مسئلہ نماز کی شرائط، سطر اور لباس کے شرعی اصولوں سے متعلق ہے۔ یہاں ہمیں اپنے معاشرے میں پائی جانے والی ایک غلط فہمی بھی دور کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ننگے سر نماز پڑھنے والے کو فوراً کہتے ہیں
کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ یہ انداز درست نہیں ہے۔ کسی مسلمان کی نماز کے بارے میں ایسا فیصلہ بہت احتیاط سے کرنا چاہیے۔ جب اہل علم واضح طور پر بیان کر رہے ہیں کہ مرد کا سر نماز کی صحت کے لیے شرط نہیں اور ننگے سر نماز ادا ہو جاتی ہے، ہمیں لوگوں کو نماز سے روک کرنے یا دور کرنے کی بجائے صحیح مسئلہ سمجھانا چاہیے۔ ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نماز اللہ کے سامنے حاضری کا نام ہے۔ اگر ہمارے پاس صاف ستھرا اور مناسب لباس موجود ہو تو نماز کے وقت اسے اختیار کرنا ہمارے لیے باعث ادب اور باعث اجر ہے۔ جس طرح ہم کسی بڑے انسان کے سامنے جاتے ہوئے اپنے لباس کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بھی ہمیں اس وقت کہیں زیادہ ادب اور عاجزی اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن کا یہ حکم کہ نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو، اسی حقیقت کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ لہٰذا ٹوپی پہننا ہمارے معاشرے میں نماز کے ادب اور سنت کے مطابق ایک اچھی چیز ہے، لیکن ٹوپی کو نماز کی ایسی شرط سمجھ لینا کہ اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، درست نہیں۔ اسی طرح ٹوپی نہ پہننے والے مسلمان کو نماز چھوڑنے یا نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم دینا بھی درست نہیں، جب تک کہ مسئلہ کسی دوسری شرعی وجہ سے متاثر نہ ہو۔ اب آخر میں اس سوال کا بالکل واضح جواب سن لیجئے، کیا ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، مرد اگر ننگے سر نماز پڑھ لیں تو صرف سر کھلا ہونے کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوتی، نماز ادا ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، ہو جاتی ہے، البتہ فقہ حنفی کے مطابق اگر آدمی کے پاس سر ڈھانپنے کا انتظام موجود ہو اور وہ محض سستی، کاہلی یا نماز کے ادب کے پرواہ نہ کرنے کی وجہ سے جان بوجھ کر ننگے سر نماز پڑھے تو ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اسی لیے بہتر اور زیادہ باادب طریقہ یہی ہے کہ نماز کے وقت سر ڈھانپ لیا جائے، اور اگر ٹوپی موجود نہ ہو تو سر ڈھانپنے میں کوئی حقیقی عذر نہیں، تو ننگے سر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اور نماز درست ہے۔ لہٰذا اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ ٹوپی نماز کی شرط نہیں ہے یا صحت نہیں، لیکن نماز کے ادب کا خیال رکھنا ایک اچھی اور پسندیدہ بات ہے۔ اگر ٹوپی موجود ہے تو پہن کر نماز پڑھیں، اگر نہیں ہے تو نماز کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے آداب اختیار کرنے، خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔